السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم اپنا ریویژن لیکچر جو ہے وہ کریں گے اور ہمارا لیکچر جو ہے وہ ہے غزوہ تبوک پر. چلیں آج ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا تھا. اب فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کا جب روب پورا جو تھا عرب پر بیٹھ گیا تو لوگ جو تھے تیزی سے اسلام جو قبول کرنا شروع ہو گئے. ارد گرد کی جو ریاستیں تھیں اور جن کے فرمانرواؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط بھی لکھے تھے اور اسلام کی دعوت دی تھی، تو وہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے اتنا خوفزدہ تھے کہ کہیں مسلمان جو ہے تعداد میں بہت زیادہ نہ ہو جائے. تو انہوں نے اس کو اپنے خوف کو کم کرنے کے لیے جنگ کرنے کا ارادہ کیا. تو روم کا جو حکمران ہرکل تھا وہ ان میں سب سے سر فہرست تھا. اس نے 40,000 جو تھا لشکر اس کا تیار کیا اپنا اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکل پڑا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی کہ رومی فوجیں جو ہیں وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے شام کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تیاری کا اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا. تو یہ تھا غزوہ تبوک کا پس منظر جس کی وجہ سے یہ غزوہ تبوک پیش آیا. اب ہے اس کی تیاری. اب جہاد کی تیاری اور اس کی روانگی کیسے ہوئی کہ مسلمانوں نے کے لیے قحط سالی کی وجہ سے، یہ دور تھا نا اس وقت قحط سالی کا تھا، مالی تنگ دستی کا زمانہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جہاد کی تیاری کے لیے جس کے پاس جو بھی ہے وہ آ کر چندے کے طور پر جمع کروا دے. اور اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان، حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا سامان اور حضرت عثمان غنی نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار اور 200 کیا چاندی جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. یعنی کہ صحابہ کرام جو تھے وہ بھی پیچھے نہ رہے، اور ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، انہوں نے خود کو اپنی جانوں کو رسالت بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو جہاد فی سبیل اللہ میں ساتھ لے جائیں. لیکن چونکہ سواریوں کی کمی تھی، تنگ دستی کا زمانہ تھا، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ میں ہی ٹھہرنے کا حکم دیا. لیکن کیا تھا کہ ظاہرہ ان کے دل میں بہت زیادہ تھی لگن تھی ایک جہاد پر جانے کی، تو وہ جہاد پر نہ جا سکے، اس کے لیے ان کے پاس خرچ بھی موجود نہیں تھا، تو ان کی آنکھوں سے فرط جذبات سے آنسو نکل آئے. اب ہے جہاد میں روانگی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا 30,000 صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا اور 9 ہجری میں آپ جو ہے وہ تبوک کی طرف غزوہ کے لیے روانہ ہوئے، تو آپ نے یہ جو صحابہ کرام کی جو مجاہدین کی تعداد تھی، یہ سب سے بڑی جس کو کہتے ہیں نا تعداد تھی، اور ان میں 10,000 سوار تھے اور باقی سب پیدل تھے. اور سواریوں کی چونکہ کمی تھی تو 18 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا، اور وہ باقیوں نے تو پیدل سفر کیا. اور یہ تقریباً 500 میل کا یہ فاصلہ تھا جو انتہائی صبر سے اور استقامت سے تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے مسلمانوں نے یہ جو تھا وہ طے کیا تھا. اور چونکہ سامان کی بھی کمی تھی، اس وجہ سے اس تکلیف کی وجہ سے اسے جیش الاسرت یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے. اب ہے رومیوں کی شکست. آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں نے چونکہ اللہ پر توکل کی تھی، ان کی نیتیں اس لیے تھیں، تو انہوں نے رومیوں کو پھر اس میں شکست کیسے ہوئی کہ مسلمانوں کی جرت مندانہ پیش قدمی کے نتیجے میں جو رومی اسلامی فوجوں کا مقابلہ ہی نہ کر سکی، اس لیے انہوں نے بغیر لڑائی کے مسلمانوں نے یہ فتح حاصل کر لی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تبوک میں آپ قیام آپ نے کیا وہاں، پھر اس کے بعد آپ مدینہ منورہ جو تھے تشریف لے گئے. اور جب وہاں کے لوگوں کو آپ کی آنے کی خبر ملی تو وہاں سب لوگوں نے آپ کا والہانہ استقبال کیا. اور یہ شکست دی رومیوں کی، جو کہ اتنی تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود اپنے ہتھیار ڈال دیے. اب اس کے نتائج بہت اچھے جو تھے وہ نکلے. سب سے پہلے تو یہ نتیجہ نکلا کہ مسلمانوں کے حوصلے اس سے بلند ہوئے کہ بھئی ہم تو اب چھا جائیں گے ہر طرف، اور رومیوں اور شامیوں کے حوصلے پست ہو گئے. وہ مسلمانوں کی جو تھی وہ تعداد کو اور اس کے بعد ان کی ہمت، حوصلے اور ان کی ثابت قدمی کو دیکھ کر وہ ڈر گئے. گرد و نواح کی آبادیاں جو تھیں وہ مسلمانوں کے روم میں آ گئیں، اور اسی طرح جو بہت سے سرحدی قبائل تھے انہوں نے جزیہ دے کر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی، اور اسلامی سلطنت کی جو سرحدیں تھیں وہ مزید پھیل گئیں. تو یہ چیز جو تھی یہ
مسلمانوں کے حق میں بہت اچھی ثابت ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو غزوہ تبوک تھا، اس میں اس لیسن سے ہمیں یہ سبق معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انسان کے دل کے تقوی کو، اس کی نیتوں کو دیکھتا ہے، اور اگر انسان کی نیت خالص ہو نا کسی بھی معاملے میں، کسی بھی کام کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی ضرور دیتا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیت کا پھل دیتا ہے۔ تو اگر ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں تو ہماری جو ہے نا کامیابی جو ہے وہ ضرور ہو جائے گی، اور کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔